بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ طریقت میں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سن حق ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا بچائیں، پورا وہ کریں کہ وہ امانت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ تو تربیت میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جس چیز کی رسول پاک رغبت دلائیں اور اس میں اپنی امت کو کھینچیں اور ہم اس طرف نہ جائیں تو ہماری بڑی بدبختی ہے۔ آقا جی نے صدقوں کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں، آپ کو پہلے بھی سنایا، اب بھی سنایا، اور زکوٰۃ والوں کے لیے قرآن میں وعید سخت آئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور اس عذاب کی صورت بھی بتائی ہے۔ تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ جو بھائی دباؤ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، یا دباؤ سے صدقہ نکالتے ہیں کبھی نہیں نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا نہیں کہ نبی کریم سے ان کو موافقت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں برکتیں اور خیریں جاری ہوتی ہیں، اور جس کو یہ توفیق نہیں ہے تو اس کے لیے بہت مصیبت ہے۔ آقا جی نے کہا کہ دو آدمیوں سے حسد کرو، جس کو قرآن نصیب رات دن پڑھتا ہے، جس کو مال نصیب صلی اللہ علیہ حلقت ہی، وہ مال کو ہلا کرتا ہے، دائیں بائیں خرچ کرتا ہے۔ جو آقا جی کی رغبت دلائی ہوئی ہے، یہ امانت ہے کہ تربیت ہم آپ لوگوں کو پہنچائیں۔ جو زکوٰۃیں نہیں نکالتے ہیں یا نہیں نکالی، کوشش کریں پرانی زکوٰۃیں نئی زکوٰۃیں ساری نکالیں۔ جو صدقے کم نکالتے ہیں، آقا جی نے قسم کا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے اوپر سے بلا نہیں چھلانگ مار سکتی۔ تو یہ چیزیں شوق سے محبت سے کریں کہ نبی کریم کو چاہا ہے اور اس سے برکت و رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر یہ تم چیزیں نصیب نہیں ہیں، سمجھو تمہارے نبی سے موافقت نہیں ہے، تو تمہاری محبت بھی رسول پاک سے نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارے ایمان میں بہت بڑا نقص ہے۔ اپنی ایمان کو اچھا کر کے مرو یا ایمان کو چھوڑ کے مرو یا اسی دنیا کے کتے بن کے مرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بہت ہی بھائی اب ایسے ہو گئے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں لیکن دل میں خدا کی قدر کم ہے، پیسے کی قدر زیادہ ہے۔ تو جو ایک رویہ ہے تمہارا، یہ بہت برا رویہ ہے۔ اور ظاہر نہ کرنا، ظاہر اپنے کو خدا سے کی محبت والا دکھانا لوگوں کے سامنے۔ اور قرآن کی حضرت آتی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے ایمان کا دل جاتا ہے وہ اندر کیا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بے ایمانی اندر کی چھوڑ دیں، ورنہ یہ ذکر اذکار تم کو فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے دنیا پہ افسوس کیا، دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، خدا اس کو 1000 سال جہنم کے اور قریب کر دے گا۔ اور جس نے آخرت کا افسوس کیا، آخرت نکل گئی اس کے ہاتھ سے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، خدا اس کو 1000 سال جنت کے قریب اور کر دے گا۔ یہ آقا کی کچھ باتیں ہیں، باقی آپ لوگ کی مرضی، عمل کریں نہ کریں، لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں خدا نبی کریم کی ہر چاہت پہ ہماری چاہت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی موافقت ہو۔